اب سب سے پہلے جو مرحلہ آتا ہے غسل دینے کا ہوتا ہے. بسوں کا ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ بلا رہے ہوتے ہیں کہ امام مرشد صاحب کو بلا رہے ہیں وہ غسل دے دیں, فلاں حاجی صاحب کو بلا رہے ہیں وہ غسل دے دیں. تو آسان سا طریقہ ہم لوگوں کا زندگی کے اندر ہم خود بھی تو غسل کرتے ہیں, ہمارے اوپر غسل فرض ہوتا ہے. تو وہی طریقہ صرف ایک دو باتوں کا فرق ہوتا ہے کہ زندہ آدمی کے غسل کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں. کلی کرنا, مسجد میں الحمدللہ مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا, کلی کرنا الگ پانی پہنچ جائے, نرم حصہ ناک کے اندر یہ دھل جائے, ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی بہا دینا. تو لیکن میت کے لیے کلی کرنا بھی نہیں ہے اور اس کے ناک میں پانی چڑھانا بھی نہیں ہے. ایک ہی فرض ہے کہ پورے جسم پر آپ پانی بہا دیں, لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میت کو استنجا کرایا جائے. اس سے بھی قبل یہ بات ہے کہ جو تختہ ہے جس کے اوپر میت کو لٹانا ہے تو حکم ہے, مستحب ہے کہ اس تختے کو 7 بار یا 3 بار 5 بار کام تعداد میں جو ہے اس کو دھونی دے دی جائے. جس طرح اگربتی ہے خوشبو والی وہ اس کے آس پاس جو ہے جلا دی جائے, اس کے اوپر پھیر دی جائے. کیوں فرمایا اگر میت سے کوئی بدبو وغیرہ پھوٹتی ہے تاکہ غسل دینے والا جو ہے وہ کاٹ محسوس نہ کرے, اس لیے جو ہے وہ تختے کو جو ہے وہ دھونی دے دی جائے. اس کے بعد میت کو تختے کے اوپر لٹا دے. مرد کی میت ہے یا خاتون کی میت ہے, اس کو تختے کے اوپر لٹانے کے بعد اس نے جو کپڑے پہنے ہیں اگر آسانی سے اتارے جا سکتے اتار دیے جائیں, مگر نہ ان کو کاٹ کر جو ہے ان کو اتار لیا جائے. اب مرد کے لیے شرمگاہ ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک ہے تو اتنے تک کپڑے کا ہونا ضروری ہے, اور کسی کا بھی اتنے حصے کو دیکھنا جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد خاتون اگر ہے تو یہ بھی بات ضروری ہے کہ اس کے یہ چہرے کا دائرہ جو ہے, کان بھی شرمگاہ میں شامل ہے, سر کے بال بھی شرمگاہ میں شامل ہے, میت عورت کی گردن بھی شرمگاہ میں شامل ہے. صرف یہ جو چہرے کا دائرہ ہے جس طرح وضو کے اندر دھونا ہوتا ہے یا پٹھے سے آگے یہ جو ہتھیلیاں ہیں پنجے ہیں, اس کے علاوہ ٹخنوں سے نیچے پاؤں, یہ 5 اعضاء بنتے ہیں. 2 ہاتھ ٹخنوں سے نیچے پاؤں اور ایک چہرہ. ان 5 اعضاء کے علاوہ پورا کا پورا بدن عورت کا جو ہے وہ چھپانے کا مقام ہے. تو لہٰذا اگر خاتون کی میت ہے تو اس کے اوپر کپڑے اتارنے سے پہلے اتنا بڑا کپڑا, اتنی بڑی چادر بچھائی جائے کہ اس کے یہ بازو گلائیاں یہ ساری چھپ جائیں, ٹخنوں کا پاؤں بھی چھپ جائیں, چہرے کے علاوہ جو جسم کا باقی حصہ ہے یہ بھی چھپ جائے. تو اس کے بعد جو ہے وہ غسل دینے کا مرحلہ آتا ہے. تو سب سے پہلے استنجا کرایا جاتا ہے. استنجا کے لیے سب سے پہلے جو ہے مٹی کے ڈھیلوں سے جو ہے وہ 3 ڈھیلے ساتھ میں لینے سنت ہے. 3 ڈھیلوں سے استنجا کرائیں. اور اس میں یہ ضروری ہے جو آدمی استنجا کرا رہا ہے اس کے ہاتھوں کے اوپر کوئی نہ کوئی کپڑے کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ آپ نے سنا جس طرح یہ مرد کی شرمگاہ ناف سے اٹھنے سے نیچے تک عورت کی شرمگاہ ذکر فرما دی, تو یہ جو شرمگاہ ہے اس کا دیکھنا بھی جائز نہیں اور بغیر کسی کپڑے کے اس کو چھونا بھی جائز نہیں. بس اوقات یہ غلطی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ غسل دیتے وقت کپڑا تو اوپر کیا ہوا ہے, نظر تو نہیں کر رہے, لیکن ہاتھ کے اوپر کپڑا نہیں چڑھایا ہوا, ایسے ہی صابن لگانا شروع کر دی. ہاتھ کے اوپر کپڑا نہیں ہے اس کو استنجا کرانا شروع کر دیا, یہ بھی جائز نہیں ہے. جس طرح دیکھنا حرام ہے اسی طرح بغیر پردے کے بغیر کپڑے کے میت کا ناف سے اٹھنے کے نیچے تک جو حصہ ہے اس کو ہاتھ لگانا بھی منع ہے. چاہے زندہ آدمی ہے اس کو بھی نہیں چھو سکتے. وہ مجبوری کے عالم ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہیں وہ علاج کر رہے ہیں, وہ ایک الگ باتیں ہوتی ہیں, لیکن عام عالم میں یہی ہے. تو ضروری ہے کہ ہاتھ کے اوپر نہ کوئی کپڑا ہوتی ہے وہاں پر تھیلیاں بنی ہوئی, کوئی تھیلی چڑھا کے جو ہے وہ مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرائیں. اس کے بعد جو ہے وہ پانی سے استنجا کرا دیں, میت کے پیٹ کو تھوڑا سا ملے دبا دیں تاکہ کوئی نجاست وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے. استنجا کرانے کے بعد میت کو غسل کرانے سے پہلے وضو کرایا جاتا ہے. اب اس میں تو تھوڑا سا فرق ہے کہ زندہ آدمی وضو کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے, دونوں ہاتھوں سے, دونوں پنجے پہلے دھوتا ہے. لیکن میت یہ کیوں دھوئے جاتے ہیں تاکہ ہاتھ پاک ہو جائیں, پانی میں ہاتھ استعمال کرنے ہیں تاکہ پانی جو ہے وہ مستعمل نہ ہو جائے. میت نے خود اٹھ کے تو غسل کرنا نہیں ہے, اس کو کرایا جانا ہے. علماء فرماتے ہیں میت کے غسل کے اندر جب وضو کرائیں گے اس کے ہاتھ شروع میں دھونا والا نہیں ہے, ڈائریکٹ ہی اس کو جو ہے روئی تار کر کے اس کے ہونٹوں کے اوپر لگا دیں, ناک میں جو ہے پھیر دیں, اس کے بعد اس کا چہرہ دھو دیں, جو ہے اس کے بعد دونوں کونیوں سمیت بازو اس کے دھو دیں. جب یہ دھوئیں گے تو یہ پنجے جو ہے یہ اپنے آپ کھل جائیں گے. اس کے بعد تیسرا فرض جو وضو کا ہوتا ہے اس کے ساتھ کا مسح کرا دیں, وہ دھو دیں. تو وضو مکمل کرانے کے بعد اب اس کے سارے جسم کے اوپر جو ہے وہ پانی بہا دیں. مرد کی میت ہے یا عورت کی میت ہے, غسل کا ایک طریقہ ہے, صرف فرق پردہ کرنے کے لحاظ سے ہے کہ مرد کو ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک چھپانا ضروری ہے, عورت کے سارے جسم کو چھپانا
ضروری ہے. تو باقی غسل کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کو بائیں کروٹ کے اوپر لٹا دیں, دائیں طرف پانی بہا دیں, پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر بائیں طرف سے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل پانی بہا دیں. اس کے بعد آپ صابن وغیرہ استعمال کریں. پورے جسم پر صابن لگا سکتے ہیں, لیکن یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس کی جو شرمگاہ والا حصہ ہے, ہاتھوں کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ پہن کر جو ہے وہاں پر صابن لگائیں. خاص طور پر مرد کی اگر نیت ہے تو ناک سے گھٹنے کے درمیان جو حصہ ہے نہ بھی صابن لگائے تو کوئی حرج نہیں ہے, باقی جسم پر لگا دیں. لیکن اگر لگانا چاہتے ہیں تو ہاتھوں کے اوپر کسی کپڑے کا پہننا ہونا ضروری ہے. تو اب غسل جو ہے وہ مکمل ہو گیا. یہی ہم اپنی زندگی میں بھی کرتے ہیں, پوری کالی علاقے میں پانی ڈال دیا, پورے جسم پر پانی بہا دیا. تو میت کو بھی ایسے ہی کرانا ہے, پہلے استنجا کرا دیا, استنجا ہم خود کرتے ہیں, روزمرہ کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو جو ہے وضو کرا دینا ہے, روزانہ ہم کرتے ہیں. پھر غسل جس طرح ہم کرتے ہیں ویسے ہی میت کو کرا دینا ہے. آسان سی باتیں ہیں, ویسے جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. غسل مکمل ہو گیا تو اب جو ہے میت کے جسم پر جو پانی ہے اس کو کسی کپڑے سے خشک کر لیا جائے, تاکہ اسی طرح گیلا گیلا جو ہے وہ کفن کے اندر ڈالیں گے تو کفن جو ہے وہ سارا نم نہ ہو جائے, تو اس کے جسم کو خشک کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ایسا کریں کہ اس کا کفن دینے کا معاملہ آتا ہے تو کفن کے حوالے سے مرد کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں. 3 کپڑے سنت ہے, 2 چادریں ہوتی ہیں اور 1 قمیص. ایک بڑی چادر اتنی بڑی کہ میت کے سر سے اور پاؤں کے نیچے اتنی بڑی ہو کہ اس کو گرا لگائی جا سکے, کم از کم ایک بارش کو ہو اس کو گرا لگائی جا سکے. دوسری چادر میت کے قد کے برابر, سر سے پاؤں کے تلے تک قد کے برابر ہوتی ہے. اور تیسرے نمبر پر قمیص اس کو کہتے ہیں, وہ قمیص جو ہے وہ میت کو پہنائے تو گھٹنوں سے نیچے تک آ جائے, تو اتنی قمیص آ چاہیے. اور قمیص کے جو 2 دامن ہیں یہ دونوں برابر ہوتے ہیں, تھوڑا کر دیتے ہیں, آگے بڑا کر دیتے ہیں. یہ بھی سنت ہے, وہ برابر ہوں گے. مرد کے کپڑے میں یہ 3 کپڑے ہوں گے, عورت کے کپڑے میں 3 یہی کپڑے, ایک بڑی چادر, ایک چھوٹی چادر, ایک قمیص اور 2 کپڑوں کا اضافہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سینہ بار, جس کو سینہ بار کہتے ہیں, وہ سینہ سے لے کر ایک گردن کے نیچے سے ہوگا اور رانوں تک اس کی جو ہے چوڑائی ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہوتا ہے دوپٹہ, کوڑی بھی اس کو کہتے ہیں. وہ نصف کمر سے اگر اڑائیں تو نصف کمر سے لے کر جو ہے وہ اوپر جو ہے بھی ہوتا ہے اور سینے تک آ جائے تو کتنی ہوتی ہے. اور میت کی جو اوڑھنی ہے جس کو دوپٹہ کہتے ہیں, یہ زندہ عورت کی طرح نہیں ہوتی ہے ایک بڑا سا دوپٹہ اس کو اڑا دیا, نقاب کروا دیا, اس طرح نہیں, بلکہ چوڑائی میں کم از کم مقدار اس کی بیان کی ہے, ایک لو سے دوسرے کان کی لو کے درمیان اس کی چوڑائی ہوگی. لمبائی میں ایسی ہوگی کہ نصف کمر سے اڑائے تو ساتھ کے اوپر یہ سارا سر جو چہرہ اس کا چھپ جائے. تو اس کے جو ہے پہنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نصف کمر سے اڑائیں گے اور اوپر سر کے اوپر لا کر سر کے بال کے بیچ میں آ جائیں گے اور چہرے کے اوپر ڈال دیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ 5 کپڑے ہو گئے. عورت کے پہنانے کا طریقہ بھی دوبارہ سے کروں گا. تو 3 کپڑے وہی مرد والے, ایک بڑی چادر, ایک چھوٹی چادر, ایک دوپٹہ اور ایک سینہ بال. سینہ بال کی مقدار سینہ سے لے کر رانوں تک, باقی کپڑوں کی مقدار آ گئی. اب کفن پہنانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مرد کے کفن پہنانے کا طریقہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مرد کی اگر میت ہے, سب سے پہلے کفن کے 4 پائی کے اوپر بچھانے کا مسئلہ آتا ہے. تو سب سے پہلے بڑی چادر بچھا دیں, پھر چھوٹی چادر بچھا دیں. تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے ان میں, بس لوگ برابر بھی کر دیتے ہیں, لیکن جو اصل طریقہ وہی ہے کہ ایک بڑی چادر ہوتی ہے میت کے کاندھ سے تھوڑی تھوڑی بڑی اور ایک کاندھ کے برابر ہوتی ہے. اچھا, پہلے بڑی چادر بچھا دی, پھر چھوٹی بچھا دی, پھر اوپر قمیص بچھا دیں اور اس کے 2 دامن ہو گئے. ایک کو طے کر دیں سر کی جانب تاکہ میت کو اٹھا کے اس کو اوپر رکھے 4 پائی پہ, اور جو پیچھے فولڈ کیا تھا حصہ وہ اس کے اوپر اس کو پہنا دیں. بیچ سے کٹ لگا ہوتا ہے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ میت جو مرد کی ہے اس کے جو کٹ لگاتے ہیں وہ کندھوں کے اوپر, یعنی چاک اگر لگانے ہیں سارے داخل کرنے کے لیے تو اس کو چاک کرنا ہے کندھوں کے اوپر. اور عورت کی میت ہے اس کو سینے کی جانب, کیونکہ اس میں پردے کا احتمال زیادہ ہے. کندھوں کے اوپر عورت کے چاک ہوئے تو وہاں سے بے پردگی کا خدشہ ہے, لہٰذا عورت کا جو چاک قمیص کا بنے گا وہ سینہ کی جانب ہوگا اور کندھوں کی جانب مختصر سا ہوتا ہے. لیکن مرد کی میت اگر ہے تو سینہ کی جانب نہیں بلکہ کندھوں کے اوپر جو ہے اس کے چاک لگائے جائیں گے. تو قمیص پہنا دی, اس کے بعد 2 چادریں ہیں. پہلے اوپر والی چادر بائیں طرف سے میت کے اوپر کرتے ہیں, پھر دائیں طرف سے کرتے ہیں, پھر بڑی چادر جو ہے وہ بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے, یعنی دہنی اوپر آ جائے. اس سے پہلے ایک بات رہ گئی کہ 3 بند ہوتے ہیں, وہ رکھ دینے ہوتے ہیں. 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, ایک سر کی جانب, ایک درمیان میں اور ایک پاؤں کی جانب. وہ 4 پائی کے اوپر سب سے پہلے رکھ دیے جاتے ہیں. اس کے بعد کفن بچھایا جاتا ہے اور آخر میں وہ نیچے سے نکل آتے ہیں اور ان کو گرا لگا جاتی ہے. وہاں پر بھی یہ
होते हैं ये बस खोलो, दूसरा मुफ्ती कहता है नहीं ना खोलो, वहाँ पर बहुत बड़े मुफ्ती इकट्ठे हो जाते हैं, समझ रहे होंगे आप जिनको मैं मुफ्ती कह रहा हूँ। तो बहरहाल वहाँ पर एक खिलाफ होता है, तो हुक्म ये है कि बात इसलिए माना जाता है ताकि कफन उड़े ना, लेकिन जब कब्र में उतार दिया मैयत को तो वहां पर उड़ने का कोई खर्चा नहीं, तो तीनों के दोनों बाद ही छोड़ दिए जाते हैं, जरूरत पड़ोगी खत्म हो जाती है। अब ये मर्द के कफनाने का तरीका जो है मुकम्मल हो गया, औरत की तकसीम करनी है तो औरत के 5 कपड़े हैं। उलमा ने मुख्तलिफ इसके तरीक़ेकार जो है वो बयान फरमाए हैं मुख्तलिफ अंदाज से, मकसद कफन देना होता है जिस अंदाज से भी हो जाए, लेकिन एक तरीका मैं अर्ज करता हूँ कि सबसे पहले वही बांध नीचे बिछा दे, फिर उसके बाद बड़ी चादर, फिर छोटी चादर, उसके बाद सीना बंद जो होता है, ये जो सीना से लेकर रानों तक सीना बंद को बिछा दिया जाता है, और उसके बाद जो है वो दुपट्टा बिछा दिया जाता है, सबसे ऊपर कमीज आती है। कमीज मैयत को पहना देनी है, सबसे पहले पहनाने में कमीज पहनाई जाएगी। कमीज पहनाने के बाद मैयत की जो सर के बाल है 2 हिस्सों में करके एक हिस्सा जो है सीने के ऊपर दाएं तरफ से, दूसरा बाएं तरफ से सीने के ऊपर डाल देना होता है। कमीज पहना दी, उसके ऊपर बालों के 2 हिस्से करके उसके सीना पर डाल दिए, फिर उसके बाद नीचे से आएगा वो दुपट्टा। दुपट्टा का वो तरीका का बयान कर दिया, निस्फ कमर से लेकर जो है वो सर के ऊपर लाकर चेहरे के ऊपर डाल देंगे, और इतना होना चाहिए वो कि वो सारे बाल और चेहरा उसका उसमें छुप जाए, और उम्र इतना ही होता है वो सारा छुप जाता है। और उसके बाद नीचे से निकलेगा सीना बंद, उसको फिर पहना दे, उसकी बसों का गिरा भी लगा देते हैं, लेकिन वैसे जिस तरह बड़ी चादरें तो होती हैं उनको पहले बाएं तरफ से सीना बंद को फोल्ड कर दें, फिर जो है वो दाएं तरफ से मैयत के ऊपर डाल दें, फिर नीचे से वही 2 चादरें निकल आएंगी। उनका वही तरीका जो मर्द का तरीका, पहले दाएं तरफ से एक चादर, फिर दाएं तरफ से एक चादर, फिर दाएं तरफ से एक चादर, फिर नीचे वाली बड़ी चादर पहले बाएं तरफ से फिर दाएं तरफ से, तो औरत की मैयत की तकमील जो है वो मुकम्मल हो जाती है। नीचे से वो बंद निकलेंगे तो बंदों को बंदा लगा सकता है। तो यहाँ पर इस तरीका कार के अंदर ये जो सीना बंद है इसको 2 चादरों के ऊपर रखा 3 नंबर पर, लेकिन बाद उलमा ने ये भी बयान पड़ता है, बाहरी शरीयत में भी मौजूद है कि सबसे नीचे सीना बंदी रख दिया जाए, ऊपर 2 चादरें और फिर दुपट्टा और फिर कमीज। कमीज पहना दी, नीचे दुपट्टा करा दिया, फिर चादर में लपेट दी और आखिर में सीधा बंद को बांध दिया। ये वो भी तरीका है, लेकिन ये वाला जो पहले तरीका बयान किया ना ये ज्यादा उम्दा लग रहा है, क्योंकि सीना बंद बीच में 2 चादरों बड़ी चादरों के बीच में आ जाते हैं, जो छोटा होता है ना तो बीच में आ जाते हैं और ऊपर बड़ी चादरें ही रह जाती हैं। यही उम्दा तरीका है। लिहाजा ये मुख्तसर सा तरीका जो है ये अर्ज किया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने किसी मुसलमान भाई को गुस्ल दिया और फरमाया उसने अमानतदारी का मुजाहरा किया, और फरमाया अपने मुसलमान भाई के अंदर कोई ऐब देखा, उस ऐब को छुपाया, तो फरमाया वो जब गुस्ल दे के फारिग होता है ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसा कि अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो गुस्ल देने की भी इतनी फजीलत है। तो इस हवाले से उलमा ने ये लिखा है कि सबसे पहले हक वारिसों का होता है, जो मैयत के मरने वाले के वारिस हैं उनका ज्यादा हक बनता है कि अगर मैयत के अंदर कोई खुदा न खासा ऐसा ऐब है कि वो जिंदगी में लोगों से छुपाया करता था और अब तो बेजान पड़ा हुआ है, तो कोई मर्जी देखे, तो ज्यादा हुक्म ये है कि मरने वाले के जो बुरसा है उनमें से कोई उसको गुस्ल दे, और खुद गुस्ल नहीं दे सकता तो किसी गुस्ल देने वाले को करीब खड़ा करे और उससे तरीका कार भूलता चला जाए, वो तरीका बताता चला जाए, और गुस्ल जो है वो खुद दे, क्योंकि ज्यादा जिस तरह खुद बंदा अपने मरने वाले का, किसी का बाप मौत हुआ, किसी का बेटा मौत हुआ, खुद उसके ऐबों को जो ज्यादा छुपा सकता है, किसी और पर एतमाद नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई और बंदा किसी की मैयत को गुस्ल दे रहा है, कोई मुसलमान भाई है गुस्ल दे रहा है, तो इस गुस्ल देने वाले के ऊपर लाजिम है कि अगर उसके अंदर कोई ऐब पाए, मसलन उससे बड़ी अजीब किस्म की बदबू फूटी या जिस्म के ऊपर कोई जख्म, कोई निशान, कोई ऐसा ऐब है तो उसको बयान ना करे। लेकिन उलमा ने फरमाया अगर कोई अच्छी बात उससे महसूस हुई, मसलन गुस्ल के बाद जिस्म से खुशबुएं फूट उठी और ये नेकी की अलामत है, उसकी अच्छाई की अलामत है, नेक अमाल की खुशबू फूट रही है, तो फरमाया इसको जो है वो लोगों के सामने बताए ताकि लोग इसके बारे में अच्छा गुमान करें। लेकिन अगर कोई बुरा अमल देखे तो लोगों के सामने बयान ना करे, उसको छुपाए, और मैं छुपाएगा तो फरमाया गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसा कि अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है।